تو انہوں نے یہ جو لیول 1 اور لیول 2 کا انہوں نے قرآن کا کورس ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن کا وہ بھی انہوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو عمر بیگ بھائی ہیں ہمارے ماشاء اللہ سے انہوں نے مدینہ منورہ سے انہوں نے حفظ قرآن کیا. تو یہ سب ہمارے لیے موٹیویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام بس جا کے نماز پڑھنے اور پڑھنے. اچھا, آج کا جو سیشن ہے اس کو ہم ذرا شروع سے اسٹارٹ کریں گے, اس وجہ سے جو امام صاحب ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. اس کے لیے کہ ہم نے اس میں 3 سیکشن رکھے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, رکوع سجود سجدے, اور اس کی وضو کی دعائیں, اذان جو ہوتی ہے اس میں کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں, یہ سب ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. 20 گھنٹے کا کورس ہے ٹوٹل, اس کے 20 مختلف لیسن ہیں. اور اس میں یہ سارا نماز کور ہوگا. اور نماز جب آپ سیکھ جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 50% آف دا عربک گرامر, جو قرآن کے اندر جو گرامر یوز ہوتی ہے, جو عربی یوز ہوتی ہے, وہ آپ سمجھ جائیں گے. قرآن شریف ان شاء اللہ آپ کھولیں گے, اس میں جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے الفاظ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا ان کا مطلب کیا ہے. تو آپ نماز بھی زیادہ خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں گے, اور اس میں پھر آپ کا زیادہ شوق بھی زیادہ ہوگا. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم جیسے نماز آج کل پڑھتے ہیں تو اس میں روانی میں پڑھتے جاتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چل رہا ہوتا ہے روٹین. کچھ لوگوں نے اچھے علماء سے پڑھا ہے, کچھ لوگوں نے جو پڑھا ہے بس وہ کام چلاؤ کر لیا انہوں نے اور پڑھ لیا. لیکن اب آپ یہ سوچیں اگر ہم دنیاوی زندگی میں کہیں ایگزام دینے کا ملے گا اور اس میں ہم تیزی کے ساتھ سپلیاں بھی بھر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, اور ہم باہر نکل کے کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تو 2-3 سپلیاں بھر دی ہیں تو میرا تو بالکل پیپر آج کا بہت اچھا ہوگا. لیکن جب انویجیلیٹر کے پاس وہ رزلٹ جائے گا تو وہ تو دیکھے گا کہ یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں, تو وہ تو اس پہ کیا مارکس دے گا آپ کو پتہ ہے. 100% تو کبھی بھی نہیں دے گا, جو اس کو سمجھ میں آئے گا اس کا دے گا. تو اسی طرح نماز جو ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے. تو اس میں ہمیں اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. کوئی اس میں غلطی کریں گے تو ایک چیز کی بھی ہم غلطی کریں گے, امام صاحب آپ کو سمجھائیں گے اس میں کہ تجوید کی کتنی اہمیت ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک لفظ بھی ہم ادھر سے ادھر غلط تلفظ سے پڑھ گئے تو اس کا معنی کچھ اور نکل جاتا ہے. تو ہم اس کو 3 سیکشن میں کریں گے. ایک میں ہم اپنی یہ لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تمام عربی آیات کا. دوسرا جو سیکشن ہوگا اس میں ہم اپنا عربی گرامر ہلکی پھلکی, بالکل اس میں وہ نہیں ہے گھبرانے کی چیز, بہت ہی آسان طریقے سے سمجھائے گی. اس میں عربی گرامر کریں گے, اور تیسری ہم تجوید کریں گے, کیونکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیات اس کو کس طرح سے اچھے تلفظ سے ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے, وہ ہمیں امام صاحب سمجھائیں گے. امام صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا, اس کے باقاعدہ کورسز بنے ہوئے ہیں, اور اس کورس کا آج جو ہے ہماری پہلی کلاس ہے. پہلی کلاس میں آپ تمام حضرات کو شامل کہتا ہوں, اور جس نیت کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں, یعنی قرآن پاک ہیں, ان میں ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا, یہاں آنے کا پورا کا پورا اجر عطا فرمائے. ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں. ہم بات چونکہ فہم القرآن کی ہے, فہم سمجھنے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کے طریقہ کار ہے, جو میتھڈ ہے, جو اس کورس میں اپنایا گیا ہے, ہم اس کی طرف جائیں گے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں 3-4 مقامات پر یہی ایک ہی آیت جو ہے بار بار اس کو جو ہے ریپیٹ کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور
تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو قرآن پاک حقیقت میں ایک ذکر کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، تذکیر کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، جو ہم کو ہمارا وہ سبق یاد دلاتی ہے، یا پھر ہمارا جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر وہ مقصد یاد دلاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کو بطور نصیحت جو ہے قرآن پاک کو آسان کر دیا گیا، اس کے الفاظ، اس کی تاثیر اور اس سے جو معنی، لفظی معنی جو اخذ ہم کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اس لحاظ سے آسان کر دیا گیا۔ البتہ اس میں مسائل جو ہیں جو دیگر علوم اس سے نکلتے ہیں اس کے اندر جو ہے قرآن پاک ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو متعلقہ فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہے آپ خود قرآن پاک کے لفظی ترجمے موجود ہیں، قرآن پاک یعنی ریٹن فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل پہ اتارنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم کو نصیحت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کورس کے مقاصد یہ پہلے آپ گزر چکا ہے، میرے خیال میں یہاں پر کچھ پارٹیسپینٹ ایسے ہیں جو پچھلی کلاس میں موجود تھے، پچھلی تین کلاسز ہو چکی ہیں، 3 کلاسز ہو چکی ہیں، اور وہ کلاسز بھی چونکہ یعنی میرے خیال میں 15 دن کا گیپ ہوا کرتا تھا، تو 15 دن کا گیپ بہت زیادہ گیپ ہے۔ اور دیکھیں آپ کوئی بھی لینگویج اسپیشلی جب آپ سمجھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیلی آدھا گھنٹہ 45 منٹ نکالنے پڑتے ہیں ڈیلی۔ تو قرآن پاک کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن پاک آپ کی اپنی زبان تو ہے نہیں، ہم عالمی ہیں، قرآن پاک عربی ہے، تو عربی زبان ہے، تو ہماری اپنی زبان تو ہے نہیں، سیکنڈ لینگویج ہے ہمارے لیے۔ جب سیکنڈ لینگویج ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم روزمرہ کی بنیاد پر خاص کرنا چاہیے، لیکن اب چونکہ یہاں وہ یعنی ہمارے پاس سینٹر کا بھی مسائل ہے اور ہمارے اپنے بھی کافی مصروفیات ہیں، تو اس لیے چونکہ ہم ڈیلی بیسس پر تو ٹائم نہیں نکال سکتے، تو ہفتے میں کم از کم یہ کلاس ہونا ضروری تھی۔ لیکن میں بتاتے خود میں ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہفتے میں یہ 2 کلاسز ہونی چاہیے، لیکن ہفتے میں اب چونکہ 1 کلاس بھی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کم از کم اس کے اندر ہم آگے جو اپنی اس کو جو ہم اس کلاس کے اندر سیکھیں گے، جو پڑھیں گے، اس کو آگے اس کے اندر تسلسل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہمیں ہوم ورک ملتا ہے اس کو ایک لفظ دہرائیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ایک نیا لفظ، کوئی ایک لفظ اسے جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو روزمرہ کا جو تسلسل برقرار رہے گا اور اس کورس کے ساتھ ہم ٹچ میں رہیں گے۔ تو بہرحال آپ جو حضرات پہلے موجود تھے تو ان کے لیے ان کی ریپیٹیشن ہو جائے گی، اور جو نئے حضرات آئے ہیں تو ان کے لیے سبق ہو جائے گا۔ تو ہم اس کورس کے مقاصد تک چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو ہے نماز کا فہم، قرآن پاک کو سمجھنا نماز کے ذریعے۔ تو نماز کا فہم انتہائی آسان انداز سے ہوگا انشاءاللہ اس کورس کے اندر۔ تو اصل مقصد تو قرآن سمجھنا ہے، لیکن ہم نماز کے ذریعے انشاءاللہ قرآن کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں نماز کے اندر انسان کا خشوع اور خضوع کا جو لیول بڑھتا ہے وہ الفاظ کو سمجھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہماری توجہ بھی نماز کے اندر برقرار نہیں رہے گی اور نہ ہی جو ہے ہمارا خشوع اور خضوع برقرار رہے گا۔ تو اس لیے خشوع و خضوع یعنی کچھ علماء نے خشوع و خضوع کو فرض قرار دیا ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے سجدہ فرض ہے نا نماز میں، جس طرح رکوع فرض ہے، اسی طریقے سے نماز میں خود پر خوف طاری کرنا، اللہ کا ڈر جو ہے انسان کے جسم پر نظر آنا، اس کو جو ہے فرض قرار دیا گیا کچھ علماء کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز کی ادائیگی جب ہم اس کے ترجمے کے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اپنے فلاں عمل کو بہتر بنانے کی جو ہے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خشوع و خضوع کے اندر اضافہ ہوگا۔ اذکار نماز کے ساتھ ساتھ جو دیگر اذکار ہیں وہ ہو گئے۔ قرآن مجید کی منتخب صورتیں ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت جو 1 سے 141 کا ترجمہ اور بنیادی مفہوم زبانی بتانا، یہ اس کورس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور ہم چونکہ یہاں پر نہیں آئیں گے، ہم انشاءاللہ صرف یہاں پر اذکار نماز قرآن مجید کی منتخب صورتیں یہیں تک رہیں گے، یہ جو ہے اس کے بعد کا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین اور اہم نکات سے آغاز ہوگا۔ تو ہر صورت کا اپنا ایک تعارف ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کا کوئی مرکزی مضمون جس کے گرد پوری صورت کے الفاظ گھوم رہے ہیں،
وہ بھی اسی کلاس میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں، اس کے اندر کیا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہماری اس کلاس میں پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کی آیات کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، یعنی ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے ہیں نا کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو بس ایک آرڈر ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے یا ثواب کی خاطر پڑھنا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے، انشاءاللہ یہ بھی جو ہے ہم اس کلاس کے اندر سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی فہمی کے لیے بنیادی قرآنی گرامر کا تصورات، ویسے گرامر بہت یعنی ہارڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے گرامر کا بالکل تھوڑا سا حصہ جو کہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کو شامل کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیکھیں گے۔ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آنے والے الفاظ کو روزمرہ کی عبادات میں دہرانا، قرآن پاک کے اندر وہ الفاظ جو بار بار ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اپنی روزمرہ کی عبادات کے اندر استعمال کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی، جنہوں نے انعقاد میں مدد کی۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ کورس بنانے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ان کا نام ہے، کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عرب میں پروفیسر ہیں، اور راکس میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور پیٹرولیم سائنس ان کی فیلڈ ہے، لیکن انہوں نے 20 سال کی ریسرچ کے بعد یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، اور اس کورس کو ہم تک پہنچانے کے اندر پہلا تعاون جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ان کا لوگو ہے انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے خیر کا کام ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکل فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو یہ حال دیا ہے، یہاں پر ہمارے ایجوکیشن کلاسز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی سہولیات آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی بدولت ہم کو مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ریحان بھائی اور آپ ان کی فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جنہوں نے جو ہے اس کورس کو پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو اطلاع دی اور آپ لوگوں کو اس کلاس کے اندر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبارک ہے سیکھنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہر کلاس ہر کورس جو ہے میں خود میرے اپنے سیکھنے کے لیے جو ہے موٹیویشن کا ذریعہ ہے، اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہو، بابرکت ہو۔ اس میں ایک اہم وضاحت ہے جو کہ ہماری اس کلاس کی فارمیلٹیز میں شامل ہے، تو ہم ہر کلاس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو سمجھنا یا سمجھانا صرف علماء کا کام ہے، تو علماء اور عوام الناس ان کے درمیان کی پوزیشن جو ہے وہ ہے کورس کو بنانے والے کی، اور اس کی پوزیشن اپنی جگہ ہے کیا کہ انہوں نے علماء سے سیکھا ہے اور پھر عوام الناس تک پہنچا ہے، تو علماء سے سیکھ کر عوام الناس تک پہنچ، جس طریقے سے ان کی یہی پوزیشن ہے یہی میری پوزیشن بھی ہے کہ ہم نے بھی علماء سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اپنے اساتذہ سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ جو ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے کورس کے آغاز سے پہلے یہ ایک جملہ میرے خیال میں شاید آپ نے لاسٹ کلاس کے اندر سنا بھی ہو، اور آپ ویسے عام حالات کے اندر بھی یا دیگر کلاسز کے اندر بھی یہ جملہ جو ہے آپ کے سامنے یعنی آتا ہوگا کہ if we fail to plan we plan to fail، کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے پلان بنانا چاہیے کہ آپ یعنی منصوبہ بنا، پلان کو اردو میں منصوبہ کہتے ہیں، منصوبہ بنانا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ جو یہاں موجود ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر ایک پلان بنا کر آئے ہیں، تو اس پلان کو مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑیں، اور درمیان کے اندر شیطان بار بار وہ یعنی کچوکے لگائے گا، آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور پھر سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے انسان کی پوری زندگی چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں اس سفر کو درمیان میں چھوڑنے والے، درمیان میں جان بوجھ کر جو ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے قطع تعلقی کرنے والے وہ شیطان کے جھانسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اس کی وجوہات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو وجوہات کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس وقت جو آپ نے پلان کیا ہے اس پلان کے اوپر آپ نے مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا ہے، اور اس کام کے لیے سب سے پہلے اس کام کو سمجھنا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ یہاں موجود ہیں کیوں موجود ہیں، آپ یہاں آئے ہیں کیوں آئے، اور میں یہاں ہوں تو میں کیوں ہوں، اور اس کے لیے جو اتنے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، اتنے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں، کس لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا ذرا احساس بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پلان بنانا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ اس کام کو آسان کر دے ہمارے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ تو ہم یہاں سب سے پہلے کام کو سمجھنا ہے، تو ابھی تک آپ کیا سمجھے ہم یہاں کیوں موجود ہیں؟ جی قرآن سیکھنے کے لیے، ویری گڈ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، ویری گڈ، جی اس کے علاوہ
खुशू और खुजू हासिल करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ चलें, जब आप समझ गए हैं तो फिर अभी प्लान क्या बनाया आपने? प्लान ये बनाया कि 3:30 का टाइम है तो हम 4:45 बजे आएंगे, ये प्लान है। 40 पे आएंगे, 45 पे, 3:20 पे ही आ जाएंगे। प्लान तो अभी आपने ये बनाना है कि आगे ज़िंदगी है, जब तक कोर्स पूरा नहीं होता तो हमने 3:30 बजे या पहुँच जाना है, बल्कि 1-2 मिनट पहले ही पहुँच जाए तो अच्छा है। बाहर तो वैसे ही गर्मी है ना, यहाँ तो एसी चल रहा है, ज़रा चिल माहौल में बैठ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ आपने जो है 5-6 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट पहले पहुँचना। ये प्लान तो अभी से बना लें कि इंशाल्लाह कोई क्लास हमने मिस नहीं करनी, ठीक है। और अगर क्लासेस मिस होना शुरू हो गई तो फिर हम अपनी सुबह वाली क्लास के रूल्स यहाँ भी लागू कर देंगे, जैसे ही, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर छोटी बच्चियाँ हैं तो वो उनके लिए ज़रा बड़ा हो जाएगा। चलें, जब आपने प्लान बना लिया है तो एक तो ये खैर हमने बतौर मज़ा एक बात कर ली, लेकिन इसमें प्लान आपका क्या है? प्लान आपका ये है कि आपने असल तो कुरान पाक को समझना है, कुरान पाक को समझना है, और कुरान पाक को क्यों समझना है? अपने भलाई के लिए समझना है ना, अपने फ़ायदे के लिए समझना है, अपने यानी ये समझना है कि आखिरत की कामयाबी के लिए समझना है, किसी और के लिए तो नहीं समझना। तो इसलिए इस प्लान को आप बनाएं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम को आपके लिए आसान करें, हम सब के लिए अल्लाह ताला इस काम। ज़ाहिर सी बात ये हर इतवार को टाइम निकालना, अपनी दीगर मसरूफियात को छोड़कर इस चीज़ के लिए आना, ये कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त भी देखें ना, आप कितने लोग आपकी फैमिली में ये लोग तो नहीं होंगे ना, इससे बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो अभी तक यहाँ नहीं जुड़ी है। तो ये अल्लाह ताला के साथ आपकी दुआ और इंटरेक्शन के नतीजे में ये मुमकिन हुआ है कि आप यहाँ मौजूद। तो अल्लाह ताला से आप मज़ीद भी दुआएं करेंगे, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ आना और इसके लिए टाइम निकालना इंशाल्लाह आसान करेंगे। उसके साथ साथ आपने फिर काम शुरू कर दिया। काम क्या शुरू है भाई? आप किस लिए आए? तो जिसके लिए आए उस काम को शुरू करते हैं। क्यों? अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला का आपकी सुन्नत है कि अगर तुम अल्लाह की तरफ चल कर आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ दौड़, अगर तुम अल्लाह की तरफ 1 बालिश आओगे अल्लाह ताला की तरफ 2 बालिश आए, तुम अल्लाह ताला की तरफ 1 गज चल के आओगे अल्लाह ताला 2 गज चल के आएंगे, तुम अल्लाह की तरफ चल कर आओगे अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे। तो अल्लाह ताला को अपने बंदे का अपनी तरफ आना इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए दौड़ने के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ, उसकी पुकार पर दौड़ कर पहुँचता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं बाकायदा अपने कोर्स की तरफ। कुरान पाक को समझने के लिए ज़रूरी क्या है, तो उसके इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले अल्फाज पढ़ेंगे, और अल्फाज के लिए जो है फिर हाफिजी, मदनी, मुसहफ। हाफिजी का मतलब क्या है? मेरे साथ अभी आपने भी साथ साथ जो है मेरा साथ देना है, ठीक है। मैं भी इस क्लास में नया ही, आप सिर्फ नए नहीं बल्कि मैं भी इस क्लास में नया, ठीक है। तो इस क्लास में आपने मेरा साथ देना है। हाफिजी का मतलब क्या है? वो कुरान जो हिफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पाकिस्तान में लोग 16 लाइनों वाला कुरान इस्तेमाल करते हैं, अरब में 15 लाइनों वाला कुरान इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसकी निशानी ये होती है कि 15 लाइन वाले कुरान के अंदर आयत मुकम्मल होती है और 16 लाइन वाले में आयत मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। 15 लाइन हर पेज पर आयत मुकम्मल होगी, 16 लाइन वाले में इल्ला माशाल्लाह कोई 1-2 पेज पर आयत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन हर पेज पर आयत मुकम्मल होना जरूरी नहीं है। इसमें हर पेज पर आयत मुकम्मल होगी, ठीक है। तो ये अरब लोग जो है वो ये 15 लाइन वाला इस्तेमाल करते हैं। तो मदनी इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हाफिजी मदनी जो मदीना के अंदर इस्तेमाल होता है हिफ्ज़ के लिए, तो वहां पर ये कुरान पाक इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 15 लाइन, ठीक है। तो टोटल इसमें सफ़ात कितने होते हैं? 600। टोटल सफ़ात कितने होते हैं? 600। और इसमें सतरें, यानी हर सफ़े के ऊपर लाइनें कितनी होती हैं? 15। तो और हर लाइन में अल्फाज कितने होते हैं? 9। तो 9 को अगर हम 15 से ज़रब दें तो ये कितने बनते हैं? 135 बनते हैं, 135 करीब बनते हैं, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर हमने कर दिया है 130। तो इस लिहाज से हर सफ़े पर अल्फाज कितने हुए? 130। देखिए कुरान पाक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने अल्फाज हमारा टारगेट है, ठीक है। आपका टारगेट कितने अल्फाज है? प्लान बना रहा है ना, प्लान बना रहे हैं, तो आपका टारगेट कितने अल्फाज है कुरान पाक के? पर सफ़ा 130, पर पेज 130 वर्ड्स हैं जो आपका टारगेट है, ठीक है। तो कुरान पाक के टोटल अल्फाज कितने हो गए? 130 अल्फाज पर सफ़ा, उसको 600 से ज़रब दें, कितने बनते हैं? 78,000 राउंड फिगर्स बनते हैं, ठीक है। कुरान पाक के अंदर तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, यानी ऊपर नीचे हो सकते हैं 2-3 अल्फाज, 4 अल्फाज या 100-150, लेकिन
ये है कि राउंड फिगर में इसको हम 78,000, कुरान पाक के अल्फाज तकरीबन टोटल 78,000। उन 78,000 अल्फाज में से अगर आप रिपीटेशन निकाल दें, जो बार बार रिपीट हुए हैं, या लमून या लमून या लमून या लमून कितनी बार आया होगा, ठीक है, तालमून कितनी बार आया होगा, इसी तरीके से आलिम कितनी बार आया होगा, रब कितनी बार आया होगा, रहमान कितनी बार आया होगा, रहीम कितनी बार आया होगा, वो तमाम की तमाम रिपीटेशन अगर आप निकाल दें तो वर्ड्स कितने बच जाते हैं? 17,000। 78,000 से अगर आप 17,000 निकालें तो कितने बचे? 61,000, 61, ठीक है, 61,000 वर्ड्स जो है वो है। उन 61,000 वर्ड्स को भी अगर आप इल्म सर्फ की कुछ कवायद, इल्म सर्फ अरबिक ग्रामर का एक छोटा सा टूल है, वो उसको इल्म सर्फ कहा जाता है, एक फन है जिसको हम फन कह सकते हैं। वो अगर आप सीख लें, उसके कुछ बेसिक्स आप सीख लें, तो वो 17,000 वर्ड्स भी कम होकर कितने रह जाते हैं? 4,500, 4,500। जैसे कुरान पाक की आयत है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब अल्लमा और तअल्लमा है वर्ड्स एक जैसे, सिर्फ ता का इजाफा है, लेकिन ये आपको पता चलेगा इल्म सर्फ से कि तअल्लमा का मतलब क्या है और अल्लमा का मतलब क्या है। अब सीखे और सिखाए बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, उस्ताद शागिर्द वाली बात हो गई। तो ये इल्म सर्फ के जरिए आपको पता चलेगा। तो इल्म सर्फ को अगर आप सीख लेंगे तो ये 17,000 वर्ड्स कम होकर कितने रह जाएंगे? 4,500। और इसके अंदर अगर आप रूट्स वर्ड सीख लें, रूट वर्ड्स यानी जो यानी आप ये कह सकते हैं असल अल्फाज जिसको आप कह सकते हैं, अगर उनका आपको पता चल जाए तो ये भी कम होकर, ये 4,500 भी कम होकर सिर्फ 1,700 अल्फाज रह जाते हैं। लेकिन 1,700 अल्फाज जाहिर सी बात है वो समझना और रूट वर्ड्स को समझना ये मुश्किल मरहला है, जो अरबी गैर अरबी आदमी के लिए समझना ज़रा मुश्किल है। तो हम 4,500 वर्ड्स पर ही काम करेंगे, ठीक है। अब 4,500 वर्ड्स जो हैं, यहाँ पर हम इसको मजीद ज़्यादा स्टडी की जाते हैं। अब 4,500 अल्फाज अगर आप सिर्फ यानी आप आज से चंद साल पहले अब कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता था तो क्या कहते थे उसको कि भाई आप 3,000 अल्फाज याद कर लो, ये कहते थे ना 4,000 अल्फाज याद कर लो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। ये कहते थे जब हमारे बड़ों ने, हमको भी शायद ये जुमला हमको सुनने को मिला है, आपको भी शायद सुनने को मिला कि आप 3,000 अल्फाज याद कर लें, 4,000 अल्फाज याद कर लें, आपको इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन सिर्फ वर्ड्स याद करना और उसकी मीनिंग याद करना ये बोरिंग सब्जेक्ट है। आपको एक वर्ड याद होता है तो 2-2.5 घंटे बाद आपको भूल चुके होंगे, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में, वो रोज़मर्रा के मामूलात में उसको हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक जो है। तो ये सिर्फ अल्फाज को याद रखना जो है ये भी एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम क्या किया है कि आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। नमाज के अंदर जो अदा होने वाले अल्फाज हैं, जो सूरतें हैं, चंद सूरतें हैं, उसके अल्फाज कुरान पाक अगर उन तमाम चीज़ों को हम मिला लें, वो 6-7 सूरतें हैं और नमाज है और चंद अस्कार है, चंद दुआएं, उसको अगर हम मिला लें तो कुरान पाक के 50% अल्फाज की वोकैबुलरी जो है इंसान के पास आ जाती है। और सिर्फ आती नहीं है बल्कि वो रोज़ाना दिन में 5 नमाजों के अंदर उसको रिपीट कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुरान पाक सीखना बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ आपने अल्फाज की माना याद नहीं करनी बल्कि उसको रोज़ाना की 5 नमाजों के अंदर उसको रिपीट करना है। और 5 नमाजों के अंदर आप कितनी रकातें पढ़ते हैं? 48-49 रकातें तो पढ़ते हैं आपने। अगर आप अपनी उन रकातों को गिने और हर रकात के अंदर उन अल्फाज को जो आप अदा कर रहे होते हैं उस पर गौर व फिक्र करें, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके रोज़ाना आप 5 मरतबा दिन में जो है आपको दोहरा रहे होते हैं, तो वो चीज़ भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बाकायदा अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ताअव्वुद। इसको क्या कहते हैं? ताअव्वुद। मेरे साथ दोहराइएगा, क्या कहते हैं? ताअव्वुद। कुछ लोग इसको ताउज़ बोलते हैं या जो है ताउज़ बोलते हैं, ये गलत है। इसका असल लफ्ज़ क्या है? ताअव्वुद, ठीक है। वाव के ऊपर तशदीद है, तो असल लफ्ज़ क्या है? ताअव्वुद। ताअव्वुद का मतलब क्या है? पनाह में आना, पनाह में आना या पनाह हासिल करना, ठीक है। तो हम ये जो पढ़ रहे होते हैं ताअव्वुद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, इसके अंदर हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। तो इसीलिए इसको ताअव्वुद कहा जाता है कि जिसके अंदर पनाह, वो चीज़ जिसके अंदर पनाह मांगी जाए, जिसके ज़रिए पनाह मांगी जाए, तो उसको ताअव्वुद कहा जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले ताअव्वुज़ की तरफ चलते हैं। और ताअव्वुज़ के अंदर सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? अऊज़ु। दोहराइएगा मेरे साथ, अऊज़ु, अऊज़ु। दोबारा दोहराइएगा मेरे साथ, अऊज़ु। इसका मतलब क्या है? पनाह में आता। मैं पनाह में आता हूँ। हमारे यहाँ उर्दू में वैसे आमतौर पर बोलते हैं मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। पनाह मांगता भी ठीक है,
لیکن اس کا جو اپنا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. اور یہاں پر یہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ 7 مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو اعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، پڑھیے گا ایک بار دوبارہ، اعوذ. ترجمہ پڑھیے گا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب اس کے اندر پناہ میں آنا، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. یعنی آپ قرآن بھی ابھی تک آپ نے قرآن پڑھنے کا آغاز کیا ہے اور اس کے اندر آپ کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے اپنی حفاظت رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آپ نے آنا ہے. تو یعنی سیفٹی فرسٹ والی بات، بغل لپ وغیرہ یہ چیزیں جو یورپ وغیرہ ہم کو جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، تو اسلام نے ہم کو 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. تو اس کے اندر کیا بات ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے. آپ کے جسم کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. کبھی یہ موقع ملے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہاں پر ہم کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ حفاظت کا سبق دیا جا رہا ہے. آگے آتے ہیں باللہ. پڑھیے گا میرے ساتھ، باللہ اعوذ باللہ. اب ایک لفظ ہے اعوذ. اعوذ کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ویری گڈ. آگے آتے ہیں باللہ. باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی پناہ میں. اور یہ باللہ کا لفظ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 2550 بار. یعنی آپ نے صرف اگر یہ 2 الفاظ یاد کر لیے، 7 وہ اور 2 2550 یہ، تو 2557 الفاظ، یہ 2 الفاظ قرآن پاک میں 2557 بار ریپیٹ ہوئے. ٹھیک ہے، ان 2 الفاظ کی میننگ سے. تو باللہ، باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی. ان کو کہنے دیں، بچے کو روکے مت، بچے کو کہنے دیں. آگے چلتے ہیں. یہ 2 الفاظ ہیں. باللہ اصل میں 2 الفاظ ہیں، لفظ اللہ اور بی. بی کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، بی کا مطلب کی بھی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں من. اس کے بعد اگلا لفظ ہے من. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. من کا مطلب سے. ہم کسی کو خط بھیجتے ہیں نا، تو خط پہ ابھی تو خیر وہ زمانے چلا گیا، لیکن اس میں ہوتا ہے من جانب ہوتا ہے، من جانب فلاں. من جانب کا مطلب، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. من جانب اس کی جانب سے. کس کی جانب سے؟ من جانب محمد یعقوب، یعنی یعقوب کی طرف سے. یہ ہوتا تھا نا. اور ابھی بھی شادی میں لفافہ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ لفافہ دیتا ہے آپ سے کوئی شادی میں، یا بغیر لفافہ کیا ہے؟ لفافہ دیتے ہیں نا، تو لفافہ میں کیا لکھتے ہیں؟ من جانب لکھتے ہیں نا. فرام. فرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من جانب ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. یعنی یہ آپ اردو میں یوز کر رہے ہیں آلریڈی، یہ آپ اردو میں یوز کر رہے ہیں. اور لیکن شیئر کہ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اچھا، دوسری معنی بھی اس کی بن سکتی ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گی. اچھا، یہ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ 3215 بار. تو صرف یہ لفظ آیا ہے من کا. تو 32 تو یہ ہو گئے اور آپ کے 2550 وہ ہو گئے، تو 5000 الفاظ آپ نے یہ 3 اس میں سیکھ لیے. تو چلے واپس چلتے ہیں، سیکھ لیا کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ذہن رکھیے گا کہ آگے انشاءاللہ ہم آگے چلتے جائیں گے تو یہ الفاظ دیکھیں، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹڈ ہیں. اب آہستہ آہستہ تعداد اس کی کم بھی ہوگی، ہر لفظ اتنی بار تو ریپیٹ نہیں ہوا نا. تو آگے کچھ ورڈ جیسے ہوں گے جو 1 بار آئے قرآن پاک میں، جو 2 بار آئے صرف. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب کیا ہوا؟ سے. تو اب یہ 3 الفاظ ہم نے پڑھ لیے. تو پہلا لفظ کیا پڑھا ہے؟ اعوذ. اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ. بی کا مطلب کیا ہوا؟ کی. اللہ. اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من کا مطلب کیا ہو گیا؟ سے. الشیطان. شیطان کیا ہے؟ الشیطان. یہاں پر الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، یعنی شیطان کی تمام اقسام. جن سے شیطان، وہ جس صورت میں بھی ہو، انسانی صورت میں ہو یا پھر وسوسوں کی صورت میں ہو یا پھر خواہشات کی صورت میں ہو، جنات کی صورت میں ہو، انسانوں کی صورت میں کیوں نہ ہو. جنات انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. جو شیطان کے چیلے ہیں وہ انسان بھی ہوتے ہیں. آخری جو صورت ہے اس کی سب سے آخری قرآن پاک کے اندر ہے من الجنۃ والناس. تو جن سے شیطان، یعنی شیطان لازمی ہے کہ جنی ہو، بلکہ انسان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں والے کام کر رہے ہو.
ٹھیک ہے. تو جن سے شیطان, ساری جن سے, شیطان کی ہر جنس کا جو شیطان ہے اس سے میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا, شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیطان. یہاں پر ہم ہر لفظ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. اور یہ دونوں لفظ شیطان جمع شیاطین قرآن پاک میں کتنی بار آئے بھائی؟ 88 بار آئے. تو 88 یہ بھی اگر آپ ایڈ کر دیں تو تعداد تو آج آپ کی 5000 سے کراس ہو ہی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. شیطان کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال میں. شیطان کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ ایک شیطان سے بنا نہیں ہے بھائی. ایک شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اس کی پوری ٹیم ہے بھائی, اس کی پوری ٹیم ہے. اور ہاں, اس کی اپنی ایک الگورتھم ہے, جس طرح آپ ہمارے یہاں ہر چینل کا بنا ہوتا ہے نا, تو اس کی اپنا طریقہ کار اس کا اپنا ہے. وہ انسان کو اس کے کمزور ترین پوائنٹس ہٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو انسان کی تمام کمزوریوں کا ہی پتہ ہے, تمام تر طاقت کا ہی پتہ ہے اس کو, ہر بندے کی, اور اس کو اسی کے طریقے سے جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھیں. تو شیطان صرف شیطان نہیں, جن سے شیطان, ہر قسم کا شیطان, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. الرجیم. الرجیم کا مطلب کیا ہے؟ شروع میں الف لام آیا ہے, اس کا مطلب جو ہے مخصوص ہو گیا. شیطان کون سا شیطان؟ جو رجیم ہے. رجیم کیا ہے؟ رجیم کا مطلب کیا ہے؟ مردود, دھتکارا ہوا. شیطان کو دھتکارا گیا. کہاں سے دھتکارا گیا تھا؟ کہاں سے؟ جنت سے, اللہ کی رحمت سے. اس کو دھتکارا تھا نا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اس کے نتیجے میں اس کو جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا. اس کا وہ ٹھکانہ فرشتوں کے ساتھ تھا نا, وہ جن تھا لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ رتبہ, لیکن وہاں سے وہ جو ہے دھتکارا گیا. دھتکارا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ وجوہات ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مردود ہے. شیطان کون؟ جو خود بھی مردود ہے. وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے مردود ہو, وہ چاہتا ہے یہ کہ سارے کے سارے لوگ ہی مردود ہیں. تو رجیم وہ خود بھی دھتکارا ہوا ہے اور چاہتا ہے. اچھا, آگے رجیم کی معنی آپ یاد کیسے رکھیں گے؟ رجیم کی معنی آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ تو آپ کے سامنے پوائنٹ دے دیا. شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے. شیطان کی رحمت سے قریب شیطان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہے تو اس کا نہیں کا مطلب کیا ہے؟ مردود ہے, ٹکرایا ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے. تو اس لیے رجیم کی کا مطلب جو ہے مردود. یہ مردود ذہن میں رکھنے کے لیے آپ کو وہ واقعے کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ سارے کے سارے مردود ہیں, دھتکارے. تو شیطان بھی اللہ کی رحمت سے ان کے دور ہے, تو اس لیے ہم شیطان کو مردود کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اب شیطان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. شیطان ہے کون؟ شیطان کون ہے بھائی؟ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے. شیطان ہے کون؟ آپ کا سب سے بڑا, صرف آپ ہم سب کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. ہمارے یہاں دشمن ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارا نقصان چاہتا ہے نا. 1.5 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا نقصان کرے گا, گاڑی کو ڈینٹ مار دے گا اور کیا کرے گا, تو اس بندے کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کبھی بنا کے نہیں چلتے. اس کو جہاں نظر آتا ہے رستہ چینج کر لیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, اس سے بات نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان ہماری تو پوری زندگی کو تباہ کرتا ہے نا بھائی. اور صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوا اور بدترین دشمن ہوا, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام, اور صرف آپ کا دشمن نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کو اس کے پاس بھٹکانے کا تجربہ ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ نیا نیا آدمی کام کرے, نہیں, اس کے پاس تجربہ موجود ہے. وہ ایکسپیرینس ہے اس کے پاس. اس تجربے کی بنیاد پر وہ بھٹکاتا ہے. اور صرف وہ نہیں بلکہ ہمارے آدم علیہ السلام کو, ہمارے جد امجد کو انہوں نے جنت سے بھٹکا دیا. انہوں نے, یعنی اتنا بڑا تجربہ ہے اس کا. اگر سرٹیفکیٹس کی بات کریں نا تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں نے آدم کو بھٹکایا جو جنت میں رہتا تھا بھائی, ہم نے اسے جنت سے نکلوایا, تو سرٹیفکیٹ ہے اس کا. تو آپ میں سے کوئی شخص آدم علیہ السلام سے بہتر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے دعویٰ بھی کیا تھا, اللہ سے وعدہ بھی کیا اس نے کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے. اب تو میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. میں نے ان کو دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ سے, سامنے سے, پیچھے سے, ہر طرف سے میں ان کے اوپر حملے کروں. ہاں, ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ. کوئی بھی میں اپنا وار ضائع, اگر دائیں طرف سے حملہ اس نے کیا ضائع ہو گیا, وہ بائیں طرف سے حملہ کرے گا. ہاں, کسی بھی طریقے سے وہ حملہ کرے گا لیکن بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اور اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں جیسے دائیں بائیں, اس کا برابر دائیں طرف سے نیکیوں کے ذریعے آپ کو بہکائے گا. ہاں, یہ ساری اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں. نیکیوں کے ذریعے آپ کو جیسے دائیں طرف کا مطلب نیکیاں, ہم نیکیاں اس کا مطلب لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہی مطلب اس کا, اس کے اندر یہ الفاظ آئے, لیکن دائیں طرف نیکیاں اس سے مراد لے سکتے ہیں
क्या भाई मेरी नेकियां तो इतनी हो गई, आपने जरूरत ही नहीं कोई काम करने की, भाई आज तो मैंने जो है 20 रकात पढ़ ली है, बस काफ़ी है भाई मेरे लिए, अब अगले हम या इस हफ्ते के अंदर तो मैंने यार 4 दिन मुसलसल नमाज पढ़ ली, कोई ज़रूरत नहीं, या मैंने तो जो है अच्छा काम कर लिया, या मैंने जो है या 40 साल 50 साल मुसलसल मैंने जो है नमाजों वाली ज़िंदगी गुजार लिया, अब नहीं गुजारी, ठीक है। या फिर बुराइयों के जरिए, हाँ आप एक बुराई आपने कर ली है, उस बुराई पर आप मुझसे इसरार करते जा रहे हैं, बार बार बुराई को करते जा रहे हैं, और उस बुराई की जो शर्मिंदगी है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी बेशर्मी के साथ बुराइयां करना हम लोग के सामने, यानी जिस चीज़ को लोग बुरा समझते हैं, इवन हम खुद बुरा समझते हैं, और वो हम सबके सामने कर रहे हैं, यानी झूठ बोलना है ना हमारे यहाँ, झूठ एक छोटी सी मिसाल है झूठ। अब एक बंदा जो झूठ बोलकर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, और वो धड़ल्ले के साथ झूठ बोलता है, 4 बंदे बैठे हुए सामने सामने झूठ बोल रहे हैं फखर के साथ, तो ये भी जो है एक उसका तरीकाकार है ना, हमने तो हमारे सामने उसने झूठ को ऐसा बना के पेश किया कोई गुनाह है ही नहीं, कोई गुनाह है ही नहीं, और अमेजिंग वर्ड में भाई इसके जरिए नतीजे फायदा मिल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो हो सकते हैं, इसकी मानाएं हो सकती है, हर तरफ से वो हमला करेगा हमारे ऊपर। उसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब आप शैतान की बात करें तो शैतान के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपका पाला किस दुश्मन से पड़ा है। अभी तक तो चलो कोई अंदाजा नहीं था ना, अभी कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा है कैसा दुश्मन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा है दुश्मन कैसा है, वो तजर्बा भी हो उसके पास, उसने आपके आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा, और उसके साथ साथ वो जो है हर तरफ से हमला करने का उसने अल्लाह से वादा किया है, और अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है, ठीक है जो मेरे बंदे हैं तेरा जान से नहीं है, और जिसको तूने जो तेरे बंदे हैं वो तेरे जान से में आएंगे, ठीक है। तो हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, दोस्तों में, मोबाइल पर, अकेले में, हम हर वक्त में उससे हालत जंग में, ये बात ज़हन में रही, हमारे साथ हर वक्त एक दुश्मन लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखें, हर वक्त हमारे साथ एक दुश्मन है। देखें वार साइंसेस अगर आपने पढ़ी हो तो वार साइंसेस के अंदर ये बुनियादी बेसिक रूल है, उसूल है कि अपने कौम को एक दुश्मन दो, अपनी कौम को एक दुश्मन देंगे तो उसके नतीजे में कौम आपकी एक हो जाएगी। आप इंडिया को देख लें, ये जो हम बोलते हैं ना कि भाई हमको हंसी आ रही होती है कि इंडिया ने जो बोला है कि बॉर्डर पे कबूतर नजर आ गया और कबूतर को गोली मार दी, बोले ये इंडिया पाकिस्तान का जासूस है। अब हमको तो मजाक सूझ हम बोलते हैं पागल है वो लोग, लेकिन हकीकत में अपने कौम को बता रहा होता है कि पाकिस्तान हमारे पर कबूतर के जरिए हमला कर सकता है, और उसके नतीजे में वो जो बिल्कुल यानी जो लो एरियाज के लोग हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, भाई पाकिस्तान ऐसा है और ऐसा है, और वो लोग कहते हैं। तो ये वार साइंसेस का बेसिक उसूल है कि अपनी कौम को अगर मुत्तहिद रखना है तो एक दुश्मन दो, तो इंडिया ने दुश्मन दिया हो भाई पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान से थोड़ी दुश्मनी कम हो जाएगी तो चीन दिखा देगा वो, तो भाई चीन तुम्हारा दुश्मन है। तो ये उसूल है, तो अल्लाह ताला ने भी हमको बताया कि तुम्हारा एक दुश्मन है, उसके नतीजे में तुमने मुत्तहिद होना, खबरदार रहना, सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, अलर्ट रहकर, चौकन्ना रहकर, ठीक है, हर वक्त अटेंशन रहना है आपने, हर वक्त जो है आपने चौकन्ना रहना है। तो हर वक्त हम हालत जंग में हैं। इंसान जब खुद को फील करता है कि मैं हालत अमन में हूँ, हाँ जब उसको डर होता है कि घर में कोई चोर आ सकता है तो फिर उसको रात को नींद भी नहीं आती, लेकिन जब उसको सुकून होता है कि कोई चोर नहीं आ सकता तो फिर वो खराटे ही मार रहा होता है, और फिर वो घर के अंदर जो है वो बेड में चला के सो रहा होता है, तो परवाह नहीं होती। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हें खौफजदा होना चाहिए, हर वक्त डरते रहना चाहिए कि तुम हर वक्त हालत जंग में, इसलिए तुमने हर वक्त अलर्ट रहना है। शैतान इसके अलावा और क्या है, अब तक तो बस आपने शैतान के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, और क्या है शैतान? ये ऐसा दुश्मन है जिसको ना आप देख सकते हैं ना इसको मार सकते हैं, दुश्मन को तो मार भी सकते हैं ना, यहाँ पर इस दुश्मन को आप मार भी नहीं सकते, और ना ही इसको तुम इस्लाम की दावत दे सकते हो भाई, ना इसको तुम ये भी नहीं कर सकते भाई आ जाओ कलमा पढ़ है। हाँ, इसके साथ साथ उसका एक ही इलाज है, और सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? आऊज़ु बिल्लाह। तो शैतान आपको नींद के जरिए भी बेकाएगा, नींद के जरिए बेकाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा किया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ, तो वो जब खुद रजीम है तो वो रजीम चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाए, मतलब हम भी रजीम हो जाए। रजीम का मतलब क्या है? हम भी हो जाए। उसका काम हमें जहन्नम में ले जाना है, और वो अपने काम में लगा। हमारा काम क्या है? जन्नत में जाना। हमारा मिशन ये है, वो अपने काम में लगा हुआ है, हम किस काम में लगे हैं हमने अपना जायजा लेना है, आउज़ुबिल्लाह पड़कर, ठीक है। और उसके साथ साथ शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज
آپ نے جو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہے. تو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈائٹنگ کرنی ہے. ڈائٹنگ تو بہت بعد میں کرنی ہے نا بھائی, کولیسٹرول سے بچنے کے لیے یا دیگر موٹاپے سے بچنے کے لیے. وہ ڈائٹنگ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ, سیفٹی فرسٹ. سیفٹی فرسٹ کیا؟ اعوذ باللہ پڑھ کر آپ نے جو ہے اپنی حفاظت کرنی ہے. تو ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے اندر تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں پڑھیں گے. فاتحہ یہ مسلسل کال آتی ہے, 11ویں 12ویں کال ہے, جو ذرا بتا دیں گے. ہاں کلاس ٹھیک ہے. تو ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے اندر 12 اہم عادتیں انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کے اندر پہلی عادت جو آج کی ہے وہ کیا ہے؟ تعوذ پڑھیں, شیطان سے اپنی حفاظت کریں. سب سے پہلی عادت تو یہ, اس کو اپنے عادت بنانا ہے. عادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ نے مسلسل کرنا ہے, اتنا کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ آپ کی عادت بن جائے. کچھ کام ہوتے ہیں نا وہ عادت بن جاتے ہیں, انسان انہیں کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے بچپن میں یا ابھی کہ وہ ہر گزرنے والے شخص کو سلام کرتے ہیں. تو آپ کیا بولتے ہیں, وہ بابا جو ہے نا وہ سلام جو ہر ایک کو کرتے ہیں, تو وہ ہر بندہ پہچان جاتا ہے. تو ابھی آپ کی سب سے پہلی عادت کیا ہونی چاہیے؟ پہلی عادت کیا ہونی چاہیے؟ تعوذ پڑھنی ہے. اور کیوں پڑھنا ہے تعوذ؟ شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے. تو اب آپ نے ہر وقت تعوذ پڑھنا ہے. کوئی بھی وسوسہ آئے تعوذ, ٹھیک ہے. کوئی بھی غلط خیال ذہن اور دماغ میں آئے تو فوراً تعوذ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی پہلی عادت. تو اب یہ پورے شیطان کے بارے میں کتنی چیزیں ہم نے بتائی نا, اس کو ذہن میں دوبارہ لائیں سامنے, اور اسی تصور کے ساتھ, اسی احساس کے ساتھ آپ جو ہے یہ اعوذ باللہ کو پڑھیں, اور ساتھ میں اس کا ہم ترجمہ لکھنا پڑھیے گا میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, ذرا زور سے میری آواز میرے خیال میں اگر یہ شیشے نہیں ہوتے تو باہر ہو جائے گی, آپ کی آواز ہی جائے گی. ٹھیک ہے, ذرا میرا ساتھ آپ نے دینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں عربی پڑھوں گا, آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے. اعوذ, ایک ساتھ, میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ پڑھتے ہیں اور آپ نے ترجمہ ہی کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اب میں پوری اعوذ باللہ پڑھوں گا اور آپ نے پوری اعوذ باللہ کا ترجمہ ایک ساتھ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے بولنا ہے میں پناہ میں آتی ہوں, آپ نے بولنا ہے میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو آتے نہیں ہے نا, آپ کو آتی ہے نا, تو چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو اس نے بولا میں پناہ میں آتی ہوں, وہ وہاں سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اب میں ترجمہ پڑھوں گا, آپ نے عربی پڑھنی ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. پڑھیے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے, لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ٹائم ہے کچھ یا لگ گئی ہے؟ ریڈی ہے, تو بس کام اس کے بعد سورہ فاتحہ کا وہ پڑھیں گے.